ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس اردو لیکچر میں ہم رائز آف انگلش ناول پارٹ 1 والے لیکچر کا اردو میں ترجمہ کریں گے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انگلش ناول کا آغاز ڈینیل ڈیفو کے ناول سے ہوا تھا، اور سب سے اہم ناول جو اس نے لکھا تھا اس کا نام تھا روبنسن کروسو۔ ڈینیل ڈیفو کا تعلق 18ویں صدی کے ساتھ تھا۔ روبنسن کروسو پہلی بار 1719 میں پبلش ہوا۔ یہ ایک نئی طرح کا ناول تھا، اور اس نے ناول کی فارم میں ایک نئی چیز کی داغ بیل ڈالی تھی، اور جو پروز فکشن یعنی جو ناول تھا اس کے ارتقاء میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے چھپنے سے پہلے کئی طرح کے پروز فکشن پائے جاتے تھے، جس میں زیادہ تر رومانسز اور ایلیگوریکل ٹیلز ہوتے تھے، یعنی جو حقیقت سے بہت دور ہوتے تھے۔ بہرحال اس ناول نے لٹریچر میں ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالی اور ناول رائٹنگ کو حقیقت والے انداز کی طرف لے گیا، اور ایک ایسی کہانی کی بنیاد ڈالی کہ جس میں کیریکٹر جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ناول کی کہانی جب شروع ہوتی ہے تو اس کو پرسنل اکاؤنٹ کے طور پر، یعنی اپنی آپ بیتی کے طور پر بتایا جاتا ہے، اور اس کا ہیرو جس کا نام ہے روبنسن کروسو، وہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے۔ یہ ایک نیا انداز تھا ناول لکھنے کا، اور اس نے بعد میں آنے والے ناول نگاروں کو بہت متاثر کیا۔ تو ناول کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ روبنسن کروسو کی ایک ویران جزیرے پر جو زندگی ہے اس کی حقیقی انداز میں منظر کشی کرتا ہے۔ روبنسن کروسو ایک تاجر ہے، اور وہ تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر گیا تھا، لیکن وہ ایک جزیرے پہ تنہا رہ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اپنے بقا کی جنگ لڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تہذیب کو دوبارہ نئے سرے سے زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی طرح کی کہانی تھی، اور یہ بالکل مختلف تھی پرانے زمانے کی ایلیگری والی اور رومانس والی کہانیوں سے، کیونکہ اس کی کہانی کی جڑیں حقیقت میں تھیں، حقیقی زندگی میں تھیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپنے جزیرے کے قیام کے دوران روبنسن کروسو کا کیریکٹر جو ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سفر پر ایک تاجر کے طور پر جاتا ہے، اور جب وہ خود کو ایک تنہا جزیرے پر پاتا ہے تو وہ صرف اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ناول آگسٹن ایج یعنی 18ویں صدی کی بنیادی سوچ یا فکر کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ تھی کہ انسان ایک عقل مند مخلوق ہے جو اپنی عقل کے استعمال سے تہذیب کو حاصل کر سکتا ہے، اسے قائم کر سکتا ہے، اسے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈیوڈ ایشز نے اپنی مشہور ہسٹری کی کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں کہا ہے کہ کروسو ایک مثالی ایڈونچرر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عقل مند تاجر ہے، اور وہ ایک تجارتی معاملے میں مصروف ہے۔ لہٰذا اس کی جو کام ہیں یا ایکشنز ہیں ان کے سوتے پروڈنس یعنی عقل مندی سے پھوٹتے ہیں، نہ کہ ہیروئزم سے۔ یاد رکھیں کہ ہیروئزم کا مطلب ہے بہادری کے کارنامے، اور یہ پرانے زمانے کی جو کہانیاں تھیں، خاص طور پر اینگلو سیکسن یا ہیروئک پیریڈ کی، اس دور میں اس قسم کی کہانیاں لکھی جاتی تھی، اور بعد میں میڈیول رومانسز میں بھی اس قسم کی کچھ کہانیاں لکھی گئی تھی، اگرچہ ان میں معاملات
کچھ اور تھے۔ بہرحال بنیادی طور پر ڈیفو کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے، نہ کہ ایک روایتی ناولسٹ ہے، کیونکہ اس نے ناول میں جو تفاصیل بیان کی ہیں انسانی رویے کی، یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی جرنلسٹ اپنی کہانی سناتا ہے اور وہ جزیات جو ہیں ان کو بڑی باریکی سے بیان کرتا ہے، اور ان باریکیوں کا تعلق جو ہے وہ انگلش مڈل کلاس کے ساتھ ہے جو اس نے بیان کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ڈیفو کو انسانی رویے کی گہرائی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے کیریکٹرز نفسیاتی گہرائی سے عاری ہیں۔ اسی کی ایک اور ہیروئن ہے مول فلینڈرز، اس کی مثال اس ضمن میں دی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے ناول مول فلینڈرز کی ایک امپورٹنٹ سب سے اہم کردار ہے۔ وہ ایک پروسٹیچیوٹ ہے، یعنی جسم فروشی اس کا پیشہ ہے، اور اپنی زندگی میں وہ مختلف حالات و واقعات سے گزری ہے، لیکن اس کو ایک سماجی فگر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک دکھ اٹھانے والی اور دکھ سے گزرنے کے بعد اچھی طرح سے نکھرنے اور سنورنے والے انسان کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے روبنسن کروسو کا جو کیریکٹر ہے اس میں بھی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی اپنے جزیرے کے قیام کے دوران۔ وہ بنیادی طور پر ایک ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے، جو کہ محض انگلش سویلائزیشن کو قدرت کی دنیا میں پلانٹ کرنے کا کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ تو روبنسن کروسو کی جو کامیابی تھی، اس نے 18ویں صدی میں انگلش ناول کے ڈومیننس، یعنی اس کا جو عروج تھا، اس کو شو کیا، اور یہ بعد میں آنے والے ناولسٹ جیسے کہ سیموئل رچرڈسن، ہینری فیلڈنگ، جین آسٹن، ان لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوا، جنہوں نے ناول کی ژانر کو مزید ترقی دی اور اس میں وسعت پیدا کی۔ تو اس ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روبنسن کروسو ایک بنیادی ناول ہے انگلش ناول کی ہسٹری میں۔ اس کی جو ریئلسٹک نیریٹو سٹائل ہے، یعنی حقیقی منظر کشی جو اس میں کی گئی ہے، اس نے ناول کی ایک منفرد ادبی حیثیت جو تھی اس کو قائم کیا، اور آنے والے جو ناول نگار تھے ان کی نسلوں کو بھی اس نے متاثر کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بھرپور کہانی ہے، اور اس کو 18ویں صدی کے سادہ سے سٹائل میں لکھا گیا ہے، اور اس میں عام گفتگو یعنی کولوکیل لینگویج جو ہے اس کے بھی اشارے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک ایسا مقبول ناول ہے جس کا ہیرو آرام اور تحفظ کی تلاش میں رہتا ہے، نہ کہ آنر کی تلاش میں، جیسا کہ مڈل ایجز میں لکھے جانے والے رومانسز کے اندر یہ پایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے پرانے زمانے میں جو کہانیاں ہوتی تھی اس میں جو ہیرو ہوتا تھا اسے کسی نہ کسی چیز کی تلاش ہوتی تھی، جبکہ اس ناول میں ہیرو کو کسی چیز کی تلاش نہیں ہے۔ اسے جو چیز میسر آتی ہے وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی چیز کی تلاش میں وہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ جو اس کا ایک نیا انداز تھا جس میں پرانے زمانے کی کہانیوں سے ہٹ کر جو تھا اور ایک نئے انداز میں ناول لکھا گیا، تو یہ چیز جو ہے اس نے لٹریچر کے ایوولوشن میں یا ترقی میں اس کے ارتقاء میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بہت شکریہ۔